السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات الله عزاداران شہید الشہداء ماہ محرم کے پہلے عشرے کے بیشتر ایام گزر گئے. آج کی رات ہے اور بس ایک اور رات رہ گئی. نہیں پتا مجھے آپ کو کتنا محسوس ہوا، بہرحال کیونکہ حالات آپ کے سامنے تھے. ویسے ایک تو وائرس کی سچویشن پلس بارش نے اپنی طرف سے کوشش کی، یا بہرحال جو بھی ہے نظام تھوڑا سا دھرم بھرم رہا، لیکن بہرحال عزاداری تھی. آپ نے بھی پوری جہاں جہاں جس طرح لوگوں سے ہو سکتی تھی لوگوں نے اس کو انجام دیا. توفیق الہی ہے. بہرحال شدید بارش ہوئی، کل مجالسیں کافی ڈسٹرب بھی ہوئی، لیکن بہرحال تھوڑے تھوڑے لوگ جہاں پہنچ گئے لوگوں نے کی، نہیں تو اپنے گھروں میں رہ رہے. اب فیسلٹیز ہیں لوگوں نے کی ہوگی، لیکن اصل ہدف جو ہے وہ کسی ایک فعل کے انجام دینے کا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بولیں کہ میری مجلس کرنی تھی اور ہو گئی، تو یہ فعل جو ہے یہ ہدف نہیں ہے، یہ راستہ ہے ہدف تک پہنچنے کا. کہ آپ نے مجلس کی، بہترین ہے، اللہ نے توفیق دی، لیکن یہ مجلس ہدف تک لے کے جائے یہ ضروری ہے. کہ ہم نے ان حالات میں بھی مجالس کی اور یہ مشکلات میں، وائرس میں، بارش میں، سختیوں میں، آپ بھی مشکلات میں، انتظامیہ بھی جو ہے وہ کئی دن سے، پہلے دن سے جو ہے وہ پانی نکالنا ہے، اسکاؤٹ ہے نا، اتنی مشکلات بہرحال. لیکن کیوں کی؟ کیونکہ مجلس ہو. مجلس کیوں ہو؟ کیونکہ شہید الشہداء کا ذکر ہو. ذکر کیوں ہو؟ تاکہ اس اصل ہدف کو پہچانا جائے. اور پھر پہچان کر گھر نہیں جانا، یعنی پہچان کے گھر نہیں جانا کہ عزا خانے سے مطلب گھر چلے جائیں، نہیں، عزا خانے میں ایسے آنا ہے کہ پھر اب مقتل میں جانا ہے. مقتل کو سجائے جا کر، یعنی سید الشہداء کے پاس جو آیا اس نے مقاتل کو سجایا ہے اور اس جگہ پر لے کے گیا اور اس مقام پر لے کے گیا. اور جب سب کچھ اپنے وقت کے امام کو دے دی تو پھر مومن اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ اس کو پھر دنیا کی کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، چاہے وہ ظاہری مشکلات ہوں، چاہے وہ باطنی مشکلات ہوں، چاہے وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہوں، وہ اس کو ہلا نہیں سکتی. تو اصل ہدف یہی ہے کہ ہم خدا کا شکر کریں کہ خدا ہمیں توفیق دی اور بہرحال آگے بھی دیتا رہے.
اور اس نعمت کا تشکر کریں، شکر کریں اور آگے کی طرف بڑھیں، تو دیکھیں کہ ہم بہرحال کیا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اسی عنوان سے جتنی بہرحال توفیق ہوئی، جو نوکری کوشش کی، آج کی رات ہے، بہرحال کل کی رات ہے، جو اغرائز آپ کے اذان عالی میں منتقل کی ہے، اس میں یہی تھا کہ ہم سب سے پہلے ان ہستیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جو کائنات کو چلا رہی ہیں، کائنات جن کے قبضے میں ہے، کائنات کا اختیار جسے پروردگار نے دیا ہے، اور اپنے آپ کو تھوڑا اپلفٹ کریں، عام آدمی نہ سمجھیں، تھوڑا سا اوپر لے کر آئیں۔ اس میں ظاہر ہے اپنی اصلاح ضروری ہے، عبادت ضروری ہے، اپنے اطراف میں دیکھنا ضروری ہے، اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر اسے دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز رکاوٹ ہے، رکاوٹ باطنی ہے، رکاوٹ ظاہری ہے، ان سب رکاوٹوں کو ہٹانا پڑے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہوں، 40 ہفتے دعا عہد پڑھتا رہوں، امام آ جائیں گے، نہیں، امام تو آئیں گے، لیکن یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا مسائل ہیں جو امام کو نہیں آنے دے رہے، اسے کون ہٹائے گا؟ آپ بولے نہیں میں تو تسبیح پڑھتا رہوں، ایسے تھوڑی ہوگا تسبیح پڑھنے سے۔ بقول سلطان باؤ تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو، آپ تسبیح پھیرتے رہے، دل ہی نہیں پھر رہا، یعنی کوئی ایسا ذکر جو کہ آپ کے اپنے وجود میں تحول پیدا نہیں کر سکتا، وہ ذکر معاشرے میں کیسے تحول پیدا کرے گا؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے اذکار کو ظہور بخشیں، یعنی واقعاً آپ جب سید الشہداء یا امام کا ذکر کریں تو دنیا وہ جو نظام یزیدیت ہے وہ آپ کے وجود سے خوف کھائے، نہ کہ آدمی ہر جگہ بکتا جائے، گرتا جائے، لڑکھاتا جائے، آسان نہیں۔ عزیزان محترم، یعنی دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، کتنی بڑی طاقتیں ہوں، کچھ بھی ہوں، اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ بکھر جائے گا، یعنی اتنا آدمی طاقتور ہونا چاہیے۔ کربلا یہی درس دیتی ہے کہ تھوڑے سے لوگ تھے لیکن اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے کہ آج کتنے سال ہو گئے، آج بھی ان کا ذکر دشمنوں کو ہلاتا ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا خوف ہے طول تاریخ میں، کہ یہ جو دستگاہ ہے، یہ جو دانشگاہ ہے، یہ جو یونیورسٹی ہے جو ہر سال 2 مہینے لگتی ہے، اور اس میں داخلے کی بھی شرط صرف آنسو ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، بس آنسو بہاؤ اور آ جاؤ۔ اب یہ خوف ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتی ہے کہ یہ دنیا میں غالب آ سکتے ہیں، یہ خوف ہے عزیزان محترم۔ یعنی آپ پکچر کو بڑے کینوس پہ دیکھیں، صرف اپنے محلے، گلی یا شہر کے حساب سے چیزیں نہیں دیکھیں، پکچر کو ایک بڑے کینوس یعنی یونیورسل پلیٹ فارم میں دیکھیں کہ حسینیت کیا ہے، کیوں خوف ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سالوں، یعنی اس میں بھی کچھ سالوں میں بھی اچھے خاصے سال ہو گئے، ان کو جب سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو روکیں کیسے، یہ رکتے تو ہیں نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جو تشیع ہے یہ ایک پرندہ ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک جو ہے وہ سرخ رنگ کا جو حسینیت اور شہادت کا ہے، تو اب ان کو جتنا مارو یہ اتنا سرخ ہوتا ہے، اس کی پرواز جو ہے وہ اور اونچی چلی جاتی ہے، ان کو مرنے کا خوف ہی نہیں ہے۔ دوسرا ان کے پاس جو پر ہے وہ سبز رنگ کا، امید کا، انتظار کا، ظہور کا، جو ان کو گرنے ہی نہیں دے رہا، یعنی کچھ بھی ان کو کر لو ان کو پتا ہے کوئی آنے والا ہے۔ اب یہ جو پرواز ہے یہ اتنی اونچی ہے کہ ان کو کچھ بھی کر لو ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور یہ جو ڈیفینیشن ہے نا تشیع کی، یہ میں نے خود نہیں کی ہے عزیزان محترم، یہ اسرائیل کا جو اسٹریٹجیکل پلانر ہے نا اس نے کی ہے، یہ فوکو یاما کی جو ہے یہ اس نے پلان کیا کہ شیعہ ہے کیا۔ جب انہوں نے انقلاب کو دیکھا، ریولوشن کو، تو انہوں نے بولا کہ یہ کون ہے، یہ کون سا انقلاب ہے، تو اس نے تصویر کھینچی ہے اس کی کہ ان کے یہ 2 پر ہیں، ان کو نہیں روک سکتے ہم، اور اس پرندے کو اگر روکنا ہے پر تو کاٹ ہی نہیں سکتے اس کے، یہ تو اور پرواز کرتا ہے، تو کہا پھر اس کو سینے پہ تیر مارو، تو کہا مگر اس نے سینے پہ ایک ذرہ پہنی ہوئی ہے، وہ کہا وہ نظام مرجیت ہے۔
نظام مرجیت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہے. جہاں بھی فتنہ آتا ہے، فساد آتا ہے، مشکلات آتی ہیں، یہ پروں کو طاقت دیتا ہے. تو اب کیا کریں بھائی؟ نہ پر کاٹ سکتے ہیں نہ تیر مار. تو کہا پہ آہستہ آہستہ نفوذ کرو، نفوذ کرو. جہاں پہ ان کو درس دیے جاتے ہیں، جہاں ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہاں پر نفوذ کرو. وہاں لوگوں کو لے کر آؤ ان کے داخل، ان کے ساتھ کھڑا کرو، کالے کپڑے پہناؤ، علی علی کرواؤ. جب ان کو اعتماد ہو جائے پھر ان کو کہو کہ اپنا کام کریں. بس میں نے یہ بہت سالوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. یہ ہے، یہ جو آج آپ کو رفٹ نظر آ رہی ہے نا، یہ جو بیٹھے ہوئے مجتہد ایسے، علماء ایسے، یعنی آپ خود سوچیں کہ یہ معاملہ یہ ان کا تھوڑی ہے. ان کو اپنی گلی کا نہیں پتا گلی میں کیا ہو رہا ہے. یہ معاملہ کہیں اور سے چل رہا ہے. یہ سب کارندے ہیں، ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ حسینیت ہے ایسی چیز. بھائی یزید نے اتنی طاقت لگائی کہ اس کو ختم کرے. ایک خطبے نے تباہ کر دیا. ایک خطبے نے یزید کے ساری یعنی مجبور ہو گیا وہ. ایک حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا، ایک امام سجاد علیہ السلام صلی اللہ اس کو یہی تو گھبراہٹ تھی کہ کیوں اتنی اذانیں ہوئیں شام میں کہ یہ خاموش ہوں، یہ آواز دبے. تو یہی تو چاہتا ہے وہ، یہ ممبر سے آواز دب جائے. یہ ان کو جگائے نہیں، بس ان کو واہ واہ کراؤ، یہ گھر چلے جائیں. مگر مولا کے فضائل کو تو ہم جتنے بھی بیان کریں وہ کم ہے. کہ جس کے لیے خود رسول یہ فرما رہے ہوں کہ علی اللہ کو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھے آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علی آپ کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اب آپ جتنے اللہ اکبر یا رسول اللہ اب آپ یہ کہیں کہ جی وہ مولا کے فضائل وہ پڑھتے ہیں، مطلب ہم لوگوں کو خود بیدار ہونا چاہیے عزیزان محترم. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ جو بیان ہو رہا ہے کیا یہ ہماری ضرورت ہے؟ یہ جو بیان ہو رہا ہے کیا یہ مقصد امام حسین ہے؟ کیا جو بیان ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے کی ارتقاء ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خود ہمیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا ہر عالم آ کے تو نہیں ایک ایک کو بول سکتا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو آپ کا ٹائم تھوڑی ویسٹ کرنا ہے آ کے کہ میں آ کر آپ کو اس نے یہ کیا کہا، اس نے یہ کہا. یہ میرا کام تھوڑی ہے. میرا کام تو یہ جو ائمہ نے تعلیم فرمایا ہے، جو مجھے آتا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ قوم خود آگے بڑھے. اور یہ جو سسٹم ہے اسی سے دشمن گھبراتا ہے کہ ان ممبروں پر بیدار کرنے والے نہ آئیں، قوم سوتی رہے، قوم کو سلائے رکھو. اب یہ بات ہم اکثر میں کہتا ہوں تو بعض لوگوں کو بری لگ جاتی ہے. بولوں گے بھائی بات حقیقت یہی ہے کہ ہم کب تک آیت اللہ بہبانی فرماتے ہیں، آیت اللہ شمس الدین نقل کرتے ہیں بات ان سے، آیت اللہ بہبانی سے، کہ میں اکثر یہ خدا کی بارگاہ میں ایک عجیب سا گلا، پروردگار اتنے لوگ ہیں، امام زمانہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ امام زمانہ آتے کیوں نہیں؟ کہا میں زیارت پہ گیا کربلا اور حرم میں مشرف ہوا، اور وہاں بھی میں نے زیارت کی، دعا کی، اور وہاں بھی میرے اندر یہی کہ امام کیوں نہیں آتے؟ کہتا ہے امام نے تشرف کر دیا، وقت کے امام نے تشرف کر دیا، آ گئے مجھے، اور اچانک سے میرے آگے سے پردے ہٹائے سارے. جو لوگ حرم میں کھڑے ہوئے تھے دعائیں کر رہے تھے، پردہ ہٹا دیا. اب دعائیں کیا ہو رہی ہے؟
ارے حرم میں سید الشہداء میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اب شخص تو دیکھے کہ اتنے سارے تو ہیں 300-1300 پتہ نہیں کم ہے، یہ تو لاکھوں. تو جب پردہ ہٹا تو دیکھا کہ کوئی شخص یہ دعا مانگ رہا ہے مولا مجھے اولاد دے دے، کوئی شخص یہ دعا مانگ رہا ہے مولا مجھے نوکری دے دے، کوئی مجھے شادی کرا دے، کوئی میرے گھر ہو جائے. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. حتیٰ قبے کے نیچے جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے تو امام خود فرماتے ہیں آیت اللہ بہبہانی سے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے، میرے ظہور کی کوئی دعا نہیں مانگ رہا. عزیزان محترم، یہ آج جمعے کا دن تھا، گزر گیا متوقع ظہور کا دن. کتنا میں پریشان ہوا. میں نے وقت کے امام کی زیارت پڑھی آج جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، میں نے دعائے نطبہ کھولی تو جب میں کچھ نہیں کر رہا تو میں دوسروں سے کیا توقع رکھوں؟ کیسے امام آئیں گے؟ عزیزان محترم، یہ معاملہ دنیا کا کب سمٹے گا، کب سمیٹا جائے گا؟ یا ہم بھی بس ایسے ٹھیک ہے نارمل زندگی گزاریں اور گھر چلے جائیں. لیکن کربلا یہ درس تھوڑی دیتی ہے کہ تم گھر چلے جاؤ. کربلا تو کہتی ہے آؤ، جاؤ گے نہیں یہاں سے. یہاں پہ جو آیا ہے وہ اپنے بدنوں کو دفنانے آیا ہے. زندہ ہم رکھیں گے، وہ کہتے ہیں تمہیں ایسا رکھیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی، لیکن آؤ تو صحیح، اپنے وجود کو لے کر آؤ امام کے پاس. تو عزیزان محترم، بہرحال اسی ذیل میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. محرم ہے، ماہ محرم میں فتنوں سے ہوشیار رہیں. ابھی تو بارش نے سارے فتنوں کو بھی دبایا ہوا ہے. آج کل اوپر والے نے بھی بڑا نظام چلایا ہوا ہے اپنا کہ زیادہ لوگوں کو حرجی نہ ہو. ابھی فارورڈ میسج بھی وہ گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں، پانی بہہ رہا ہے، یہی ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا تو یہ قوم پھر کوئی نہ کوئی فتنے میں ہو جاتی. تو یہ بہت خیال رکھیں، ہر چیز کو فارورڈ نہیں کریں. سوشل میڈیا، جسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، آج جنگ سوشل میڈیا کی ہے. آج کا ہتھیار تبدیل ہو چکا ہے. اب ہتھیار کچھ اور ہے. اس ہتھیار کو چلانا بھی تو آنا چاہیے. ہر آدمی تھوڑی چلا سکتا ہے. ٹویٹر ہینڈل کیسے کرنا ہے، یوٹیوب پہ کیا اپلوڈ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، فارورڈ کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی ہے. فارورڈ اکثر لوگ کرتے ہیں، میں کہتے ہیں اس کو آپ نہیں بھیجیں لوگوں کو، مناسب نہیں ہے. نہیں مولانا، ہم بتانا چاہ رہے تھے. وہ ایک دوسرے کو بتانے کے چکر میں بات پھیل جاتی ہے. اگر آپ کو لگتی ہے کوئی چیز خلاف ہے تشیع کے یا کسی بھی چیز کے، آپ اس کو وہیں دبا دیں، اس چیز کو اڑنے ہی نہ دیں. فساد ہی نہیں ہوگا، فتنہ ہی نہیں ہوگا. بھائی آپس میں اختلاف بھی تو ہمارے ایسی وجہ سے ہے نا. ایک نے کچھ کہہ دیا، دوسرے نے کچھ کہہ دیا، اب ہم اس کو چلائے جاتے ہیں. نہیں چلائیں آپ. اگر کسی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، جانے دیں بات کو، آگے بڑھیں. اکثر گروپ میں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے عجیب گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور پہ محرم میں. ایک میں مجبور ہو گیا، مجھے آج بولنا پڑ گیا. میں نے کہا یار امام حسین اپنے جوان علی اکبر کو لے کے کربلا آئے ہوئے، اپنے بھائی کے بازوؤں کو قلم کرانے کربلا آئے، اور آپ کن باتوں میں لگے ہوئے ہیں؟ انگلی تک تو ہم نے کٹوائی نہیں اسلام کی خاطر آج تک. اور ٹھیکیدار ہم دین کے ایسے بنتے ہیں جیسے ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم. تو آئیں اس خطبے کی طرف کہ بہرحال جو گفتگو ہماری چل رہی ہے وہ بہرحال آج کی رات اور کل جتنی توفیق ہو سکی کہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ میں نے ایک خطبہ 222 آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس میں پروردگار ہمیں اس بیت نور کی طرف جہاں قرآن ہمیں اشارہ کر رہا ہے، اہل ذکر کا ذکر کیا، مولا کائنات نے ان کی خصوصیات بیان کی. پھر دوبارہ میں نے ایک اور خطبہ جو خطبہ قاصے ہے جس کے اندر پروردگار کی عزت اور کبریائی کا ذکر ہے. مولا متقیان خدا کی عزت اور کبریائی کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس عزت اور کبریائی میں پروردگار نے ایسا کیا ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی خدا کے اس دو حصوں کے اندر کوشش کرے گا ذلیل ہو جائے گا. قرآن بھی کہتا ہے کہ جو عزت ہے، عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے. لیکن بہرحال روایت کہتی ہے یہ جو عزت للہ ہے یہ تینوں جگہ خدا ہی ہے اصل میں. کیوں؟ کیونکہ رسول کی عزت بھی خدا ہی کے امر کی وجہ سے ہے، مومن کی عزت بھی خدا کے امر کی وجہ سے ہے. تو اصل عزت اسی کے لیے ہے.
اب اگر کوئی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے کہ جیسے تاریخ کے اندر یہ سب لوگ آئے اور اپنے آپ کو علو اختیار کیا، فرعون نے، نمرود نے، کسی نے اپنے آپ کو سمجھنے لگے کچھ، تو یہ تباہ اور برباد ہو گئے. یہ خدا کے اس معاملے میں کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی اس کو سمجھ جائے کہ ساری عزت خدا کے لیے ہے، ساری کبریائی خدا کے لیے ہے، تو پھر یہ مومن کسی مقام پر پرواز کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ انت العزیز انا ذلیل، تو عزیز ہے پروردگار، میں ذلیل ہوں تیری بارگاہ، یعنی ساری ذلت میرے لیے، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کو کیسے اس عزت کو آگے کی طرف بڑھے، کیسے چلے، کیونکہ امر الہی کو انجام دینا کمال ہے. اور شیطان وہ پہلا شخص ہے، یہ پہلا وجود ہے کہ جس نے اس معاملے میں استکباریت کی ہے، کبر کیا. خدا نے اسے کیا کیا؟ اسے ذلیل کر دیا، اسے نکال دیا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ شیطان نے 6000 سال عبادت کی. مولا متقیان اسی خطبے کے اندر بتاتے ہیں کہ 6000 سال اس نے کیا کی ہے؟ عبادت کی ہے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ 6000 سال اس دنیا والے ہیں یا آخرت والے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ 6000 کون سے ہیں. جس نے اتنی عبادت کی ہو اور اس نے ایک امر کو انجام نہیں دیا تو اس کے اعمال ہبط ہو گئے، کھینچ لیے گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو تو خدا نے نکال دیا اور ہمارے لیے کوئی الگ سے آپشن کھولا ہوا ہے کہ نہیں تم کچھ بھی کرتے رہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جس کو 6000 سال کو نکال دیا گیا تو میں اور آپ کوئی بہت اسپیشل تھوڑی ہیں. ہم بھی اگر وہی اطاعت کریں گے تو بچے رہیں گے، ورنہ ہم بھی نکال دیے جائیں گے. وہ انسان جس نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوا، تاریخ یہی تو بتا رہی ہے. اور جس نے نہیں کی اسے دیکھیں آپ کو اس کے لیے ذلت کتنی ہے پوری دنیا کے اندر. یہاں یہ ضروری ہے کہ پروردگار نے وہ جو امر دیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، خب یہ ایک امتحان ہے. یعنی خدا اپنی اس عزت اور کبریائی کے لیے امتحان لیتا ہے. ملائکہ سے امتحان لیا، شیطان رہ گیا. اب خدا ہم سے بھی امتحان مانگ رہا ہے. خدا نے امتحان مانگا کہ یہ میرے نمائندے ہیں، یعنی میرے خلیفہ ہیں، خوب ان کی اطاعت کرو. اب پوری بشریت کی تاریخ کے اندر کئی لوگ آئے جنہوں نے انکار کیا خدا کے نمائندوں کا، انبیاء کا انکار کیا، نبیوں کے مقابلے میں آئے. اور آہستہ 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 معاملہ آپ کے سامنے آخری نبی تک آ گیا. یہاں پہ بھی انکار کیا، پھر مدینہ، پھر جنگیں، پھر غزوے سب ہوتے رہے. اب جب رسول جا رہے ہیں تو کچھ لوگ مجبوراً اسلام لے آئے کیونکہ اب آپشن نہیں تھا. فتح مکہ میں آپشن نہیں تھا کیونکہ آپشن نہیں ہے. اب جب فتح ہو گئی ہے تو اب کیا کریں؟ اب اسلام وہ رحمت للعالمین ہے سامنے، انہوں نے سب کو معاف کر دیا کیونکہ وہاں ظرفیت بہت بلند ہے، وہاں رحمت موصولہ ہے، وہ بلند کیا وہ. لیکن سامنے اب جیسے ظرف تھے ویسے ہی تھے. اب جب رسول جا رہے ہیں تو پھر امر الہی کو درمیان میں پیش کر رہے ہیں. اب وہاں ایک شیطان بھٹکا، یہاں پتہ نہیں کتنے بھٹک گئے. امتحان تھا نا، امتحان تھا. یہ جو امتحان ہوا ہے خوب کیا کہا، وہ مانو جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہاں پر خوب یہ سخت تھا، سخت ہے. آپ اکثریت تو آپ کا اور میرا کمال تھوڑی ہے کوئی. ہم تو گھر میں ایسے پیدا ہوئے کہ جہاں بچپن سے نعت علی پڑھائی جاتی ہے. یہ آسان نہیں ہے، ظرفیت پیدا کرنی پڑتی ہے. لطف ہو جائے، کسی کی دعا ہو جائے، کسی کا نیک عمل ہو جو نسلوں میں ٹریول. اس لیے مولا متقیان کی تلوار نسلیں دیکھ کے اٹھتی تھی کہ اس کی نسل میں کوئی ہوگا جو ہمیں مانے گا. عزیزانے ہو تو پھر امتحان ہوا حجت خدا کے بدلے میں. اب یہ امتحان ہے. اب آپ امتحان دیں گے تو اصل میں معاملہ اس ہستی کا نہیں ہے، اس کا ہے، کیونکہ اس کا امر ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں کوئی فرقے کی بات نہیں ہے، نہ کسی اس کی بات ہے، نہ اصل عالم انسانیت کی بات ہے.
یہ جو فساد ہوا کہ جب شیطان ابلیس نے نہیں مانا تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ آیا تو کیا ہوا؟ فساد ہوا دنیا میں، ہرج اور مرج پیدا ہو گیا، گمراہ کرنے لگا لوگوں کو۔ اس نے خود کہا کہ میں کروں گا، مجھے اجازت دے، اس نے یہی کیا۔ اب جب اس حجت خدا کو لوگوں نے نہیں مانا تو یہ جو فساد ہے آج پوری دنیا میں اسی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ جو آج پوری دنیا میں عزیزان محترم فساد ہے اسی وجہ سے ہے۔ اگر ولایت علی ابن طالب کو مان لیا جاتا آج دنیا میں مشکل ہونی ہی نہیں تھی۔ مشکل اسی لیے ہے، اور ماننا بھی صحیح ماننا ہے، ایسا نہیں کہ بس میں مانتے تو اس وقت مولا کو۔ اپنے بھی لوگ تھے بہت سارے جو جنگوں میں امام کے بجائے سامنے والوں کی باتوں میں دھوکہ کھا گئے، ایسے بھی تو لوگ تھے۔ صحیح ماننا مہم ہے ولایت کو، کیوں؟ کیونکہ امر الہی ہے، اور آپ اگر امر الہی میں کامیاب ہو گئے تو خدا آپ کو دنیا اور آخرت دونوں عطا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے عزیزان محترم، بس اس نے بنایا سسٹم ایسا ہی ہے، امتحان لیتا ہے۔ اب ان کے جانے کے بعد بہرحال مراحل بڑھتے کربلا میں آئے، پوری امت کا امتحان ہوا۔ کربلا اپنے ٹائم میں ولی خدا، حجت خدا، کربلا میں پوری امت کا امتحان ہوا۔ کچھ لوگ بہرحال حوادث کی وجہ سے، کچھ قید و بند کی وجہ سے، کچھ کسی بھی وجہ سے حاضر نہیں ہو پائے۔ کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے، کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے، ہر کوئی حاضر نہیں ہو پایا امام کی خدمت میں، لیکن جو لوگ حاضر ہوئے وہ کامیاب ہو گئے۔ اور یہ حادثہ صرف اس وقت تک نہیں ہوا کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ حادثہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ یہ صرف کربلا تک رک جاتا، نہیں، یہ اتنا بڑا معرکہ کیا گیا کہ قیامت تک کے لیے بشریت کو ایک مشعل راہ دے دی گئی، اور اس مصباح کو رسول خدا روشن کر کے گئے تھے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، یعنی جو کربلا میں امام پہنچے ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ اب جب بھی ظلمت پھیلے گی، اندھیرا آئے گا، اندھیرا کون سا؟ وہ لائٹ چلی جائے گی؟ نہیں، جہالت، غفلت، طاغوت، جتنا بھی اندھیرا انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، حسینیت کا چراغ روشن رہے گا۔ اور جو سمجھ گیا، جو اس نے اپنے آپ کو روشن کر لیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ ٹائم گزرتا گیا اور آج ہم اس صدی میں آ گئے۔ آج ہمارا امتحان کس سے ہے؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے امتحان ہوئے ہمارے امتحان نہیں ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ اب بولے بھائی، وہ لوگ بھی بولیں گے پروردگار کاش ہم بھی آخری زمانے میں پیدا ہو جاتے، کم از کم کچھ تو ہماری بھی بچت ہو جاتی، کہ ہمارے سامنے غدیر نہیں ہوتا تو ہم بھی ہوتے، کاش ہم ہوتے تو بچ جاتے۔ تو ابھی امتحان سب سے سخت ہے۔ جو روایات ہیں اس زمانے کی وہ بہت سخت ہے۔ جو ائمہ ہمیں برواتے ہیں اس زمانے میں تم اتنے غربال ہوگے، یعنی اتنا تمہیں اٹھا اور پٹخا جائے گا کہ تم میں سے خالص ڈھونڈے جائیں گے۔ یعنی ابھی جو امتحان ہے، ابھی امتحان بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ یہ امتحان ہے کہ حجت خدا غیب کے پردے میں ہے، آپ کے سامنے حاضر نہیں ہے، لیکن کیا حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں رحم اللہ، یعنی خدا رحمت کرے ہمارے شیعوں پر۔ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہماری وجہ سے اذیت میں ہے، اللہ ہماری وجہ سے، کیونکہ ہمیں مانتے ہیں
ہماری اطاعت، ہماری وجہ سے یہ اذیت میں ہے، ہم ان کی وجہ سے اذیت میں نہیں آئے، یہ ہماری وجہ سے اذیت میں، خدا ان پر رحمت نازل کر۔ اور یہ ہمارے شیعہ حدیث بہت پرانی ہے، یہ ہم پر جب ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگار ہوتے ہیں، یہ ہم پر گریہ کرتے ہیں، یہ ہم پر گریہ کرتے ہیں، پروردگار تو ان کو بہشت میں داخل کر۔ یہ امام ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں خدا کی بار، یا نثارۃ الحسین، یا نثارۃ الحسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہم جس ٹائم زون میں ہیں، ہم بہت شدید امتحان کے اندر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظہور کا وقت معین نہیں ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صبح ہوگا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رات کو ہوگا، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب کبھی بھی ہو سکتا ہے تو پھر ہر وقت تیار رہنا ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اب اگر جس وقت ظہور ہو کہ انشاءاللہ جلدی ہو، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی بہت ٹائم ہے، اور خدا نہ خواستہ میں غفلت میں ہوا اور ظہور ہو گیا، تو ساری زندگی جو محنت کی تھی تو گئی، وہ تو گئی عزیزانے محترم۔ ہم اتنے سخت ہیں کہ روایات کہتی ہے کہ شیشے کو توڑ دیا جائے، شیشے کو چکنا چور کر دیا جائے نا، شیشہ جڑ سکتا ہے، لیکن جو آخری زمانے میں امتحان ہوگا نا، وہ اتنا سخت ہوگا جیسے ایسا ٹوٹے گا انسان کہ جوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ہم اس کو سنجیدہ لیں عزیزان محترم، یعنی یہ درس واقعاً یہی ایک راستہ ہے جو بچا سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں حسینیت کا۔ اگر امام نے قبول کر لیا تو امام ہمیں کھینچ لیں گے، یعنی ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ یہ ہمیں ڈیسائیڈ خود کرنا ہے۔ اب آپ کو انگلی پکڑ کے زبردستی کوئی نہیں لے کے جا سکتا، کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ اگر یہ زبردستی لے کے جاتا تو پروردگار یہ پورا سسٹم ڈیزائن ہی نہیں کرتا، ایسے ہی بھیج دیتا سب کو ایسے ہی بھیج دیتا جنت میں۔ ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی دن بنانے کی؟ ویسے ہی چلے جاؤ۔ نہیں، عہد لیا اس عالم زر میں، بھیج دیا، یہاں آئے ہم بھول گئے، فراموش کروا دیا۔ اب فراموش کو یاد دلانے کے لیے نمائندے بھیجے اپنے۔ اب جس نے جتنا اچھا یاد کیا اتنی اس نے وفا کی عہد سے، اور جس نے نہیں کی اس نے اس عہد کو توڑ دیا، اور جس نے عہد توڑ دیا وہ فاسق ہو گیا، اور جو فاسق ہو گیا، فسق ہو گیا، وہ پھر برباد ہے، اور وہ پھر خدا کے مقابلے میں ہے۔ جو خدا کے مقابلے میں ہے، دوسرا سسٹم کوئی نہیں ہے۔ یا تو آپ اس کو فالو کریں، اگر نہیں کرتے تو پھر آپ اس کے مقابلے میں آ گئے۔ کربلا یہی ڈیفائن کر رہی ہے کہ راستے زندگی میں صرف دو ہیں، یا حق یا باطل، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ابھی حق کیا ہے، ابھی حق کہاں پر ہے، ابھی میری ڈیوٹی کیا ہے، حق کیا بنتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح بڑھنا چاہیے۔ چاہے دنیا میں آپ ہر جگہ، ہر لوگ دنیا میں ہر کوئی الگ الگ طریقے سے رہتا ہے، الگ ماحول ہے، لیکن الگ جگہ رہنے سے حق تبدیل نہیں ہو جاتا۔ یہ نہیں سکتے کہ اب میں ابھی ویسٹ میں رہ رہا ہوں، کسی ملک میں رہ رہا ہوں تو شاید مجھے کچھ ہو، نہیں، حق ایک ہی ہے۔ اور یہ جو حق ہے یہ قربانی مانگتا ہے، یہ قیمت مانگتا ہے۔ حق کے بدلے سولی چڑھا دیا، لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا۔ سولی چڑھایا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے، جس نے حق کہا اس کو لٹکا دیا گیا۔ لیکن کب تک لٹکائیں گے؟ اگر آپ ان جن سولیوں پہ چڑھایا جاتا ہے انہی کو توڑ دیں، یہ تو طاقت چاہیے پھر، تو طاقت کا توازن کب ہاتھ میں آئے گا؟
کب ہاتھ میں آئے گا طاقت کا توازن؟ یعنی استعمار، استکبار، فرعونیت جو پوری دنیا میں ہے، پہلے صرف ایک مصر تھا اور ایک فرعون تھا، وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، یعنی میں جس کو دل چاہے ماروں، میں جس کو دل چاہے زندان میں ڈالوں، میں کچھ کو. فرعون اپنے اندر الوہیت رکھتا تھا، مانتا نہیں تھا کسی کو اپنے علاوہ پروردگار، یعنی ہو ہی نہیں سکتا جو میں چاہوں وہ کروں. لیکن کیا کیا خدا نے؟ اسی کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی. وہ جو بچوں کو مار رہا تھا وہی بچہ گھر میں آ کے پرورش کروا رہا ہے. یہ ہے خدا کی اسٹریٹجی. یعنی سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ مردے کو ثواب کے لیے بخش دیں، آپ عبرت لیں قرآن سے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اتنا اس کا سسٹم اسٹرانگ تھا کہ پورے علاقے میں جہاں جہاں بچہ ہونا ہے سب اس کو پتا تھا، سب کو مار رہا ہے کہ اس کا سسٹم ڈسٹرب نہ ہو. لیکن اسی کے گھر میں پروردگار نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی. یہ خدا کا سسٹم ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ پر توکل کرو گے تو پھر تمہیں دنیا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی اس بارے میں. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ابھی اس ٹائم زون کے اندر فرعون کیا ہے. اب فرعون کوئی ایک ملک نہیں ہے، اب چھوٹے چھوٹے مصر ہیں سارے، اور ہر جگہ فرعون ہے. یہ جو ویسٹرنائزیشن ہے، یہ جو آپ سیکولرزم، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، یہ سب اس کی شکلیں ہیں، اور یہی شکلیں الگ الگ اب سب فرعون ہیں. یعنی یہاں تک کہ یہ نظام اتنا اندر آ گیا ہے کہ ہر شخص خود بھی فرعون بن گیا ہے. یعنی ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہے. فرعون کیا تھا؟ میں صحیح ہوں سب غلط ہے. ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ میں اچھا ہوں سب فارغ ہے. مطلب میں نہیں خدا نخواستہ کوئی آپ یہ کہے کہ میں نے آپ کو خدا نخواستہ فرعون کہہ دیا. میں اس آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس آئیڈیالوجی کو دیکھیں، کیا میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے. یہ چیز اتنی کر دی ہے ہر طریقے سے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر، برانڈنگ کے ذریعے، لباس کے ذریعے، لائف سٹائل کے ذریعے، زندگی گزارنے کے ذریعے سے، یا آپ ہر چیز دیکھتے رہے میڈیا کے اندر، وہ ایسی ہے. یعنی اس سسٹم کو گھروں تک پہنچا دیا ہے. ہر گھر بھی اپنے خاندان میں ہی سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں. ہر خاتون بھی سمجھتی ہے میں اچھی ہوں، سبھی سب برے ہیں. یعنی بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھ کے کسی کی تعریف کر رہا ہو. نہیں، حقیقت ہے یہ. یا اگر کسی کی تعریف کی جائے تو کوئی برداشت کر جائے. کامن سی بات ہے یہ ہمارے اپنے گھروں زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے. یعنی میں اچھا ہوں، مولوی اپنے حساب سے، میں مولوی سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھی مجلس پڑھتا ہوں، میرے اچھا ہو یا ہی نہیں. کیا ہے یہ؟ اپنے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہو بھائی، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو. یہ منبر ایسا خطرناک ہے کہ یہ چاہے تو لوگوں کو خدا کی طرف لے جائے، چاہے تو اپنی طرف لے آئے. خطرناک ہے یہ بہت زیادہ. یعنی یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم اتنا پینیٹریٹ کر دیا، اس کو توڑے گا کون؟ کیا چیز توڑے گی اسے؟ کیا نکلے باہر کہ یہ سب ایک ہو جائیں؟ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. حبل اللہ کو جو تھامنے کے لیے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اور یہ نہیں کہہ رہا کہ اکیلے تھامو، کہا جمیعاً، مل کر تھامو. ولا تفرقوا، اور تفرقہ ایجاد نہ کرو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کمیونٹی، قوم، امت مل کر خدا کی طرف بڑھنے کے لیے ہے. ورنہ اسلام جو ہے وہ ایک غار حرا میں رسول خدا بیٹھے رہتے، نیچے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی جبرائیل آ رہے ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، اس سے بہتر جگہ کیا عبادت کی؟ مگر کہا نہیں، اترو ان عرب بدوؤں کو، ان جاہلوں کو کہ جو اریاں طواف کرتے تھے کعبہ کا، ان کو اسلام سکھاؤ. کیوں اپنے آپ کو معرض خطر میں ڈالا خدا کے نبیوں نے؟ کیوں؟ کیونکہ اسلام اجتماعی دین ہے، اجتماع سے تشکیل ہوتا ہے. آپ اچھے ہوں، گھر میں اچھا ہوں، مجھے اس سے کیا دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، مجھے اس سے کیا محلے میں کچھ ہو، شہر میں کچھ ہو، برائی پھیلے، ہمیں اس سے کیا ملک میں کچھ بھی ہوتا رہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شراب کھلے عام بکے، نشے کھلے عام بکے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟
میرا بیٹا تھوڑی نشے کرتا ہے، مجھ سے کیا عزیزان، مجھ سے کیا معاشرے میں بے حیائی برائی پھیل رہی ہے، مجھ سے کیا فرق پڑتا ہے، ہونے دیں۔ آج آپ کو اگر یہ جلتی ہوئی آگ نظر نہیں آ رہی، یا آپ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ آگ کسی اور کے گھر میں ہے، کل یہ آگ آپ کے گھر میں بھی لگے گی، تو روکنا پڑے گا آپ کو۔ اور آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو آپ اس طرح کے ماحول کے ساتھ امام کے پاس جائیں گے؟ آپ یہ تو کہیں گے کہ مولا پاکستان آئیے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ مولا کراچی بھی آئیے، تو بولیں گے یہ بند کراؤ، اب بند کرائیں گے آپ؟ کون بند کرے گا ان ساری چیزوں کو؟ کوئی تو بند کرائے گا، تو اس کے لیے ابھی سے کچھ کرنا پڑے گا آپ کو۔ طاقت کا توازن اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا کائنات کا، یہ الٹیمیٹ گول ہے حسینیت کا۔ اب چاہے کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے، خواب دکھانے میں کم از کم منبر پہ نہیں آتا جب تک اس قابل نہیں ہوں گے کہ امام کی سیکیورٹی کر سکیں، جب تک امام نہیں آئیں گے۔ اب آپ بولیں گے امام کی ہم سیکیورٹی کریں، امام کو کیا ضرورت ہے سیکیورٹی کی؟ وہ بھائی سیکیورٹی نہیں کر سکے لوگ تو ایک امام 14 سال زندان میں رہا ہے، ایک امام 11 سال سے غیبت کے پردے میں۔ کیوں غیبت کے پردے میں؟ کہ مگر امام نہیں چاہتے کہ وہ آئیں، گریہ کرتے ہیں امام، اکیلے ہیں امام، صبح شام اپنے جد پر گریہ کرتے ہیں، اپنی جد کے جلے ہوئے دروازے کا انتظار کر رہے ہیں، کب آؤں گا میں؟ اس قابل ہوں گے امام کو بلائیں؟ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہوں میں امام کو کہاں بلاؤں؟ عزیزان محترم اس قابل کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کریں ایسا قوم، ایک ایسا ملک، حیثیت۔ اس میں سنی شیعہ کی بات ہی نہیں ہے، اصل حتیٰ مسیح کرسچن جو ہیں وہ بھی امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی تو ہم اس لیے کہتے ہیں بھائی تفرقے کی بات ہی نہیں کرو، کوئی بات نہیں کرو، جو تاریخ کی باتیں ہیں وہ علمی باتیں علمی طور پہ بحث کرو، تفرقے کی بات نہیں کرو۔ مشترک کیا ہے سارے ادیان میں؟ ایک ہی ہے، وہ آخری امام ہے۔ سارے دین ریلیجن ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، اب چاہے وہ اہل سنت کا فرقہ ہو، چاہے وہ اہل تشیع ہو، چاہے وہ زرتشت ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، کچھ بھی ہوں، امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ وہ جو دجال کا انتظار کر رہا ہے، جو اینٹی کرسٹ کا انتظار کر رہا ہے۔ دو ہی ہیں آپشن، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یہ خواب و خیالوں سے باہر آ جائیں تو اپنے آپ کو اس ڈگر میں ڈالیں کہ ظہور کی طرف معاشرہ بڑھ سکے۔ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی ایجوکیشن سے شروع کریں، اپنی پڑھائی سے شروع کریں، اپنے ڈپارٹمنٹ، اپنے کاروبار، اپنے محلے، اپنے گلی، کچھ نہیں تو کم از کم کوئی پھول، کوئی گلدستے، کوئی پودا ہی لگا لیں اپنی گلی میں، اس کو پانی دیتے رہیں کہ کم از کم اس کی گرینری سے فضا تو صحیح ہوگی۔ میں مولا یہی کر سکتا تھا آپ کے لیے، فی الحال کچھ تو کریں۔ میں مجبور ہوں، روز جمعے کا دن ہے، میں نہیں بات کر سکتا امام کے علاوہ کوئی اور۔ وہ کیوں؟ کیونکہ بہرحال میری طرف بھی گناہگار ہوں میں، مگر امام کی نگاہیں تو ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے لیے تڑپتے ہو، کیوں نہیں ہمارے لیے بات کرتے ہو؟ کوئی روکتا ہے تمہیں؟ روکتا ہے تو روکے۔ آپ درد کو ہم محسوس نہیں کر سکتے امام زمانہ کے، وہ جو درد امام کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم کیا گریہ کریں گے، ہم کیا روئیں گے سید الشہداء پر کہ ہمارے لیے تو کربلا وہی ہے نا جو ہم نے سنی ہے۔ امام تو کربلا کو حاضر دیکھتے ہیں، امام تو زیارت نائیہ میں جب امام بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں گھوڑوں کا خیموں، گھوڑے کا، اس گھوڑے کا آخری وقت میں خیموں کے پاس آنا، یعنی امام کو بھی غم ہے، سب سے زیادہ حضرت زینب کا۔
امام کو بھی سب سے زیادہ اپنی پھوپھی کا غم ہے. یعنی یہ آسان ہمارے لیے آسان ہے کسی کے لیے کہ جن کو روشنیوں نے نہ صحیح طرح دیکھا ہو اور وہ بازاروں میں چلی جائیں. تو سادات کے لیے تو سب سے بڑا غم ہے اہل حرم کے لیے. عزیزان محترم، اس غم کا مداوا کب ہوگا؟ کب میں بولوں مولا میں آ گیا ہوں، میں تیار ہوں، میرے بچے تیار ہیں مولا، میرے ماں باپ بے ابی انتا و امی روحی لکل فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں با. یہی تو ہے. تو میں کچھ ایسا کروں. اب کیا کروں؟ ابھی جزیات ظاہر ہے ان دنوں میں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں. یہ آپ کو خود تفکر، فکر، عمل اور خود وعدہ کرنا ہے امام سے. امام کے لیے آپ اچھے ہونا شروع ہو جائیں، امام آپ کو خود راستہ بتائیں گے. خوف نکالیں اپنے اندر سے اور سمجھیں معاشرے میں برائی ہو رہی ہے، یہ ذمہ داری ہے. کم از کم اپنے برابر والوں کو تو روک سکتے ہیں، اپنے خاندان میں تو کسی کو روک سکتے ہیں، کسی کو تو روک سکتے ہیں نا، سمجھا سکتے ہیں. اگر ورچوئل ورلڈ میں کوئی برائی ہے تو اس کو روک سکتے ہیں، اچھائی بات کو پھیلا سکتے ہیں. دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پھیلا سکتے ہیں. ابھی ٹویٹر پر جو اسٹرام چل رہا ہے سب جوانوں کی طرف سے، حسین فار جسٹس، یہ آج سے لے کر عاشورہ تک کا جو ٹائم ہے اس کا، وہ حسین فار جسٹس کو ہیش ٹیگ کریں اور ٹویٹر جو یوز کرتے ہیں اس کو دنیا میں سب سے زیادہ اس کو اوپر لے کر آئیں ٹرینڈنگ میں، کہ دشمن دیکھے یہ حسین ہے کون. عام شخص دیکھے، یہ جس کو نہیں پتا، جس کا مذہب سے تعلق نہیں، وہ دیکھے یہ حسین ہے کون. کیوں؟ کیونکہ امام آخری جب آئیں گے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائیں گے تو یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اے اہل عالم، میں حسین کا فرزند ہوں. کیونکہ دنیا امام حسین کو جان چکی ہوگی، اپنے آپ کو انٹروڈیوس امام سے کروائیں گے، اور وہی ہے جو بدلہ لے گا. لیکن ہمیں بہت محنت کرنی ہے. آپ یقین کریں، یہ بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. یعنی واقعاً ہم بہت سخت ٹائم میں زندہ رہ رہے ہیں. سخت. میں اپنے آپ کو ہر وقت امتحان کے کٹیڑے میں پاتا ہوں. کبھی بھی کوئی غلطی مجھے پھینک سکتی ہے دور. بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے. یہ ولایت اگر آسان ہوتی ہے عزیزان محترم، یہ وہی ہے جسے قلب پیغمبر پر اتارا گیا. انکار کر دیا پہاڑوں نے، آسمانوں نے، قبول نہیں کیا. قلب پیغمبر نے اس کو قبول کیا. تو اس ولایت کو لے کر چلنا آسان نہیں. عزیزان، آپ نے زحمتیں کی، خدا آپ کی زحمتوں کو قبول کرے، اور خدا بہرحال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بڑھ سکے اپنے امام کی طرف. امام خوف، آپ یقین کریں، خوف اسی کا ہے کہ ان کی مجلسوں سے اٹھنے والا آخری امام کو اطاعت نہ کرنے لگ جائے، آخری امام کا اطاعت کرے. یاد رکھیں ایک فارمولہ، مجلس حسینی اگر امام کی ظہور کی طرف لے کے جا رہی ہے، بسم اللہ، یہ فارمولہ رکھیں. چاہے وہ تاریخ بیان کرے، چاہے وہ کچھ بھی بیان کرے، کچھ بھی ہو. آدمی جتنا انٹلیکچوئل ہو، جتنا باعقل، جتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جائے، لیکن اگر وقت کے امام کی اطاعت نہیں کر سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اسی طرف بڑھنا ہے. اور یہی کربلا دیتی ہے کہ جس نے اطاعت کی امام کی، وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس کی نشانی ہر شیعہ کے گھر کے باہر لگ گئی. یہ علم کس کی نشانی ہے؟ یہی علم ہے جسے امام بھی لے کر آئیں گے. یہ علم ہے، یہ رایا، یہ نشانی، یہ پرچم، یہ جس کی وجہ سے معروف ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا یہی ایمان ہے. یہ جو پرچم، یہ علم کو جو ٹکراتی ہیں ہوائیں، یہ ہوائیں بالکل ویسی ہی ہیں جو کربلا میں غازی عباس کی زری سے ٹکرا کے آتی ہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور
مطلب ہر کوئی تو جا نہیں سکتا یا پہنچ نہیں پاتا کربلا کہ خدا بہرحال ان ایام کے صدقے ہمیں زیارت نصیب فرمائے گا۔ یہی ہے نا کہ ہم ان ایام کے صدقے میں ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، مگر ہم تو اپنے امام بارگاہ میں یا لوگوں کے گھروں میں علم لگا ہوتا ہے، ہم علم سے مانگتے، علم سے تو نہیں مانگتے، ہم تو غازی آباد سے مانگتے۔ ظاہر ہے علم ان سے منسوب ہے، پروردگار نے باب الحوائج بنایا ہوا ہے۔ آیت اللہ شمس الدین ایک عالم ربانی فقی سے بیان کرتے ہیں کہ ایام تھے، محرم کے یا شب جمعہ تھی، اور نجف کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا جو رئیس تھا اس کا ایک ہی فرزند تھا، اور وہ شدید علیل ہو گیا، یعنی بہت زیادہ بیمار، تو اس کی ماں حضرت عباس سے متصل ہو گئی توسل کے، کہتے ہیں میں آیا کربلا تو رات کو پہنچا تو حرم بند ہو چکا تھا، تو کہا کہ دروازہ بند ہو گیا جو چابی جس کے پاس تھی، تو میں چلا گیا، آگے سو گیا۔ میں جب سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے، اور جو ہے وہ رسول خدا بھی تشریف رکھتے ہیں، امیر المومنین بھی ہیں۔ تو میں نے دیکھا ایسے میں کوئی ایک نورانی جوان آیا، اور اس نے رسول خدا کی خدمت میں کہا کہ وہ غازی عباس نے ایک جوان کے لیے سفارش کی ہے کہ اسے صحت دے دے۔ تو کہا رسول خدا نے کہا کہ اس کا جو ہے نا وہ وقت پورا ہو گیا ہے، یہ آپ کہہ دیں کہ اب اس کی زندگی ختم ہے۔ کہتے وہ پھر گیا، وہ پھر واپس آیا، کہا کہ پھر بھی غازی عباس نے کہا ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے مانگے کہ اس کو شفا ہو جائے۔ رسول خدا نے پھر وہی جواب دیا، کہا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ وہ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غازی عباس خود آئے، لیکن ان کا آنا کیسا تھا؟ بازو قلم ہے، بازو قلم ہے، آنکھ پہ تیر لگا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور رسول کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ، خدا نے مجھے باب الحوائج کیوں بنایا؟ یا تو یہ میرے سے باب الحوائج لے لے، یا اس کی ماں مجھ سے متصل ہے۔ جب یہ رسول خدا کا دیکھنا تھا تو کہا علی میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ یہی ہوا، اور وہ پھر چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں میں بیدار ہوا، میں حرم گیا، حرم والا جو بند تھا، صبح کا ٹائم تھا، میں نے کہا حرم میں کوئی ہے اندر؟ کہاں ایک ماں ہے جو بیٹھی ہوئی رات سے مانگ رہی ہے۔ کہہ رہے میں نے کہا دروازہ کھولو مجھے جانے دو۔ میں گیا تو میں نے اس خاتون سے کہا جاؤ غازی عباس نے بچے کو شفا دلوایا۔ باب الحوائج ہے جانے ہوتے، جب ہم متصل ہوتے ہیں تو یہ علم نہیں ہے، یہ ہوائیں ہیں جو کربلا سے پیغام کو لاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو، خاص طور پہ ایسے لوگ کہ میں خود اپنی زندگی میں گواہ ہوں، تجربات ہیں کہ دوسرے فرقے کے لوگ تھے لیکن غازی عباس سے متصل ہوئے، خدا نے ان کو اولاد عطا کر دی، اور ویسے بھی ان کے ہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، مقام غازی عباس کا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو میں بہت زیادہ بیان کروں، لیکن اتنا ہے کہ جو علی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب رکھتے تھے، علم غیب رکھتے تھے کہ خدا نے غیب عطا کیا ہوا تھا، اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میری ایسے خاندان میں شادی کراؤ کہ جس سے فرزند پیدا ہو وہ شجاع ہو اور کربلا میں حسین کا ساتھ دے سکے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے متولد کیا گیا۔ یہ ہر وقت امام کے گرد جو ہے وہ بچپن سے یہ گھوم رہا ہے عباس۔ یہ ہے اطاعت۔ اگر غازی عباس سے آج ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ غازی عباس کے مصائب وہ ہیں کہ جس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ آج جمعے کا دن بھی ہے اتفاقاً، اور غازی عباس کے تو ہم اپنے وقت امام سے گزارش کر سکتے ہیں، ہمارا مولا ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، میری تو اوقات نہیں ہے،
نہ میری زبان میں اتنی تاثیر ہے، لیکن بہرحال آپ کے چچا کا غم ہے، آئیے ہم بھی غازی عباس سے متصل ہوں۔ آج کیا مانگے کہ جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی تھی، ہمیں بھی ہمارے وقت کی امام کی اطاعت عطا کر دے۔ یہ وفا، ہم بھی باوفا ہوں، ہم بھی اثار کریں، ہم بھی قربانی کریں، ہمارے بھی بازو کٹیں اپنے امام کے لیے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ غازی عباس ہیں ایسے۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ میں تہران میں یہی تاسوعہ عاشورہ یعنی شام غریبہ تھی، اور میں مجلس پڑھنے جا رہا تھا تو مجھے وہاں کہا کہ یہ کوئی ارمانی ہے، یعنی مسیح ہے، رومانیہ کا رہنے والا ہے، یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے مجلس سے پہلے میرا۔ تو میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میری بیوی جو ہے وہ اسے کینسر ہے اور ہمارا گھر یہاں قریب میں ہے، تو آج میری بیوی نے کہا کہ مریض ہے، ہل نہیں سکتی، تو میرے بستر کو کھڑکی کے کنارے لگا دو اور تم اس مجلس میں جاؤ، تم اس مجلس میں جاؤ اور ان سے کہو کہ بہرحال ہمارے لیے دعا کریں، آخر ہم بھی حسین کے ہمسائے تو ہیں، امام بارگاہ یعنی امام حسین کے لیے کہاں ہم ہمسائے۔ کہتے ہیں میں یہ آپ کی خدمت میں، تو وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے اسے بولا کہ بہرحال تم یہیں رہو، مجلس آج عباس کی ہے، تو تم حضرت عباس سے متصل ہو تو میں باقی دعا کروں گا۔ کہا میں نے مجلس پڑھی اور میں نے اس میں کہا سب لوگوں کا کہ بہرحال اس کا مذہب کوئی اور ہے، لیکن یہ متصل ہونے آیا ہے، یہ مانگنے آیا ہے، تو ہم غازی عباس باب العوائش کو کہتے ہیں کہ اس کی جو خواہش ہے، اس کی جو زوجہ اسے شفا دے، کہہ رہا وہ اس نے بھی اپنے سر کو ممبر سے رکھا اور گریہ کرنے لگا۔ کہا یہ ہوا کہ وہ دن گزرا، وہ دوسرے دن آیا، کہا کہ میری زوجہ کو شفا مل گئی۔ یعنی کہاں کہاں شفا دے رہے ہیں۔ یا غازی عباس کچھ نہیں مانگتا، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، آپ باب الحوائج ہیں، حاجت ایک ہی ہے، اس سال حاجت ایک ہی ہے، کربلا 40 میں زیارت کروا دیں، اور کچھ نہیں چاہیے، بولا کچھ نہیں چاہیے۔ کربلا سے دور رہا نہیں جاتا، نہیں رہا جاتا، اگر یہ قدم نہ اٹھے تو یہ قدم کسی کام کے نہیں ہے۔ مولا ہمیں بولا ہاں آزادارہ نے ہوتا، آپ نے بڑا گریہ کیا، آج بہرحال شبیہ عالم برآمد ہوگا، پرسہ آپ نے دیں گے، آپ دیتے رہیں، بہرحال پرسہ آپ نے دینا ہے، ماتم کرنا ہے، گریہ کرنا ہے، ہم جتنا بھی دے سکے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں آزادارہ محترم، یہ وہ ہستی ہے کہ جو مورد اعتماد ہے، یعنی اس پہ سب اعتماد کرتے ہیں، سب ٹرسٹ کرتے ہیں، خواتین، بچے، اہل حرم، خود امام حسین جو ہے وہ حضرت عباس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور حضرت عباس کی توصیف، ان کی تعریف معصوم ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس مقام پر ہے، زیارت جو پڑھتے ہیں وہ زیارت چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے۔ خود انسان کامل جب یہ کہہ رہا ہو السلام علیکہ یا عبد صالح، کیا مقام ہے حضرت عباس کا؟ حضرت عباس کا مقام ہم درک ہی نہیں کر سکتے، حضرت علی اکبر کا، حضرت زینب کا ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ اہل بیت نے خود توصیف فرمایا۔ آزادارہ محترم، روزے عاشورہ آ گئی، سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، آخر میں کون رہ گیا؟ امام حسین رہ گئے اور لشکر کا سردار رہ گیا، لشکر کا ایک روزہ عاشورہ ایک مقام پر کہ جہاں حضرت عباس جو ہیں وہ پورا دن فوجوں کو دور کرتے رہے، تو زہیر ابن کین حضرت عباس کے پاس آئے، کہا حضرت عباس کو کہ عباس ایک بات کہنی ہے۔ کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے کوئی بات۔ کہا نہیں، مجھے تمہارے بابا کی ایک بات یاد آ گئی۔ کہا ہاں اگر بابا کا نام لیا ہے تو بتاؤ پھر کیا بات ہے۔ تو کہا تمہارے بابا نے تمہیں پتا ہے کیوں مانگا تھا خدا سے؟ کہا حسین کے لیے مانگا تھا، اور آج وہی دن ہے۔ یہ سوچنا تھا تو علماء بیان کرتے ہیں حضرت عباس نے ایسی انگڑائی لی کہ لگامیں ٹوٹ گئی۔ علی کا فرزند ہے نا، علی کا فرزند ہے۔ کہا تم مجھے غیرت دلا رہے ہو؟
کہا نہیں میں بس بتانے آیا ہوں. کہنا حضرت عباس نے اس فوج کو ایسا کیا کہ وہ گردنیں کہتے ہیں اڑتی رہی مگر اجازت نہ ملی جنگ کی جیسی عباس چاہتے, کیونکہ اطاعت ہے. خیمے لگاؤ, خیمے لگا لیے, خیمے اٹھاؤ, خیمے اٹھا لیے. کوئی لفظ نہیں تاریخ میں کسی مورخ نے بیان کیا ہو کہ حضرت عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو. اطاعت ہے, نظریں جھکی ہوئی ہیں, خاموش. جب سب ختم ہو گیا تو آئے مولا کی خدمت میں. مولا اجازت دی. مولا تم لشکر کے سردار ہو, علمدار. ہم مولا لشکر کہاں, گریا کیجیے. ظاہر ہے بہرحال یہ پرسہ آسان نہیں ہے حضرت عباس کا. یہ تو اس بچی سے پوچھیں جسے عاشورہ کے بعد چچا عباس نے آیا, جو کوفہ کی گلیوں میں, شام کے بازاروں میں, اللہ اکبر, یہ جو نشانی ہے نا علم پہ, خدا آپ کو سلامت رکھے, یہ جو نشانی ہے گریا ہے, یہی تو چند راتیں ہیں. بچا کیا ہمارے پاس, یہ آج سی رات ہے, کل کی رات لٹ رہا اجڑ گیا زہرا کا چمن. ہاں زاداران محترم, سن کر گریا کیجیے گا, کوئی جلدی نہیں ہے, آرام سے لائیں, آرام سے لائیں, دل بھر کر کچھ رو تو دیں ہم لوگ. ہاں زاداران محترم, یہ گریا کی راتیں ہیں, اکیلے بیٹھ کر بھی گریا کیجیے گا. ہاں زاداران محترم, یہ تو اس بچی سے پوچھیں, یا میں یوں کہوں اس بہنوں سے پوچھیں جنہیں یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی. اللہ آزادار اجازت نہیں مل رہی عباس کو اجازت نہیں مل رہی. اب کیا کرے, یہی بچی ہے آئی, چچا عباس. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں نا, کربلا میں بچوں کی تعداد اچھی خاصی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. چچا عباس, اب بچی کو چچا پہ بڑا ناز ہے, بچوں کو پیاس ہے, آئی چچا کے پاس, چچا پانی, بچوں کے لیے پانی. کہا بابا سے اجازت لے دو. بہرحال علماء بیان فرماتے ہیں کہ بچی آئی اپنے بابا کے پاس اور کہا کہ پانی کی اجازت دے دے. حال دل ہے کہ امام نے فرمایا ہوگا کہ تمہیں شاید اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پانی چاہیے, لیکن میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا. ہاں زیادہ نے لیکن بہرحال اجازت مل گئی, پانی لانے کی ملی سے, پانی لے آئیے, جنگ نہیں, پانی کی اجازت ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ جس خیمے میں یہ مسکیزیں رکھے جاتے تھے نا, پانی تو نہیں ہے یہاں پہ, بھی پانی تو ہے نہیں, لیکن ان مسکیزیں رکھنے کی وجہ سے وہ جو جگہ تھی نا وہ کسی وقت نم رہی ہوگی, نم رہی ہوگی, وہ کسی وقت. صلوات بھیج دے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی, وہ جگہ گریا کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.
بھئی یہی تصور کر لیں ایسا ہی اندھیرا ہوگا. ایسا ہی اندھیرا ہوگا. اور اسی اندھیرے مقتل میں یعنی یہی تصور کر لیں. ہاں عزاداران محترم, کہ وہاں بہرحال جہاں تک آواز جائے خود عباس اب آواز کو آپ تک پہنچائے. ہاں عزاداران محترم, کہ وہ جگہ کہ جہاں پر شاید کہیں کبھی نمی رہی ہو. کہتے ہیں جب مشکیزہ لینے آئے تو بچے اپنے سینوں کو زمین پہ لگا کے لیٹے ہوئے تھے. بھائی ہمیں تو پانی مل جاتا ہے نا, ہمیں تو سبیلیں لگی ہوئی ہیں, لیکن وہاں پانی نہیں تھا. وہ مشکیزہ اٹھایا مولا چلے. مصائب آپ نے سنے ہوئے ہیں, مصائب آپ نے سنے ہیں, صرف آپ کو تصور کرنا ہے کہ اب عباس جا کیسے رہے ہیں اور مقصد کیا ہے امام کے, حضرت عباس کے جانے کا کیا ہے. یہ ذہن میں رکھے کہ مولا پانی لینے جا رہے ہیں, پانی لے کر آ رہے ہیں. غازی عباس پہنچے, رستے میں جو آیا جہنم واصل کیا ان کو, جو بھی آیا ٹکرایا. کئی بعض اوقات ہے کہ کچھ ہزار تھے, امام نے سب کو, لیکن امام غازی عباس پہنچ گئے اس مقام پہ جہاں پانی ہے. پانی لیا, مشکیزہ بھرا, سوکھا ہوا تھا, دیر لگ گئی. پانی کو ہاتھ میں اٹھایا اور خود سے گفتگو کی کہ جس کا ارباب پیاسا ہو وہ پانی, حالانکہ پیاسے ہیں. اچھا خود تو اطاعت یہی ہے عزیزان محترم, ایثار یہی ہے, یعنی پانی تک کوئی اور نہیں پہنچا روز عاشورہ, حضرت عباس پہنچے تھے. اس لیے با وفا ہے کہ پانی تک پہنچ کر پانی کو مار دیا پانی کے اوپر. آج تک پانی قبر کے گرد گھوم رہا ہے, یعنی ایسا دھتکارا پانی کو. نہ صرف خود مولا نے پانی نہیں پیا, بلکہ وہ جو سواری تھی نا وہ بھی غیرت مند تھی, اس نے بھی پانی نہیں پیا. بڑے واپس. اب مقصد کیا ہے, یہ پانی پہنچ جائے, یہ ہے امید, پانی پہنچ جائے. دشمن کمینگاہوں میں چھپے ہوئے تھے. جیسے ہی عباس نے جانا شروع کیا, وار آنا شروع ہوا. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, خیموں میں بچے منتظر ہیں. ہم اس کیفیت کو اپنی زندگی میں کبھی اجاگر کر ہی نہیں سکتے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی گھر میں کوئی بچہ آپ کا بھی انتظار کر رہا ہو اور آپ پہنچ نہ پائیں. لیکن وہاں معاملہ کچھ اور ہے. وہاں بچے بہت سارے ہیں, اور جو سب سے زیادہ فخر ہے وہ سکینہ کو ہے, اور نگاہیں علم کے اوپر ہیں. علم آ رہا ہے, یہ نگاہیں ہیں. ہاں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب میرے مولا آگے بڑھے. اب روکنے کی کوششیں کی گئیں, وار تلواریں چلیں, دایاں بازو شہید ہو گیا, بایاں بازو شہید ہو گیا. اب مشکیزے کو اپنے پورے وجود میں دبا لیا. مقاتل کہتے ہیں کہ اٹھ کر عباس خیموں کا راستہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فاصلہ رہ گیا ہے. کتنا فاصلہ. امید کیا ہے, یہ ہے دشمن کا ہم نے ساری کوششیں کر لی, عباس کو روک نہیں پا رہے. کیا چیز ہے جو عباس کو لے کر جا رہی ہے؟ کہا یہ مشکیزہ ہے جو عباس کو لے کر جا رہا ہے. کہا تیر کھینچا, مشکیزے پر لگا, پانی بہا,